آیت نمبر 110. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا، جو کوئی گناہ کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر خود گناہ کر کے ظلم کرے گا، ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد اگر وہ اللہ سے معافی مانگے گا، یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. اس آیت کریمہ میں گنہگار کی توبہ کا بیان ہے. گنہگار کی توبہ کا بیان ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کرنے والا ہے. ہر انسان گناہ گار ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے. ارادہ نہ بھی ہو تو گناہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ کبھی کبھار اپنی عادت سے بھی مجبور ہو کے گناہ کر لیتا ہے. گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، گناہ کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے تو بندہ گناہ کر لیتا ہے. گناہ کفر کے علاوہ، اللہ رسول کا انکار کرنے کے علاوہ، شرعی احکام کا انکار کرنے کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ قابل معافی ہیں. ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں. جن چیزوں کا مفصل اور مجمل میں بیان ہے ان کا بندہ انکار نہ کرے، ان کا انکار نہ ہو. اس کے علاوہ شریعت کے خلاف کوئی عمل سرزد ہو جائے وہ گناہ کہلاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی فسق ہے، فسق. تو اس آیت میں یہ بیان ہے کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس کی اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ تو معاف کر دے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، تو اللہ اس کے آنے کو قبول فرماتا ہے، اس کی معذرت کو، اس کی شرمندگی کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے اور اسے اس کے گناہ سے پاک کر دیتا ہے کہ چل جو تجھ سے ہو گیا سو ہو گیا، ہم نے معاف کیا. تو اس آیت میں بیان ہے کہ بندے تو گناہ گار ہے لیکن وہ بخشنے والا تیرا پروردگار ہے. تو گناہ لے کے بھی میری بارگاہ میں آ جا تو میں تجھے معاف کر دوں گا. نیکی کرنے آئے گا تو 70 گنا 700 گنا تک تجھے نوازوں گا، لیکن اگر گناہ کر کے بھی میرے پاس آ گیا ہے نا تو پھر بھی سمجھ قبول ہو گیا. یجد اللہ،
اللہ کو پا لے گا۔ غفور الرحیم، قربان جائیے اللہ کے غفور اور رحیم ہونے پر کہ کس قدر مہربان ہے کہ اے بندے تو گناہ کر، پھر توبہ کر، شرمندگی کا اظہار کر، مجھ سے مانگ، میں پھر بھی تجھے دوں گا۔ غفور، معاف کرنے والا، ساتھ کا رحیم۔ ہم مجبوراً کسی کی سفارش پہ کسی کی غلطی کو معاف بھی کریں تو اسے آنکھیں دکھاتے ہیں، اس پہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، اسے جھڑکتے ہیں، پر رب ایسا نہیں ہے، کہتا ہے رحیم، تو مجھ سے مغفرت مانگ، میں تجھے جھڑکوں گا نہیں، تجھ پہ شفقت کروں گا، رحم فرماؤں گا۔ رب ایسا معاف کرنے والا ہے کہ وہ پھر شرمندگی نہیں دلاتا، آر نہیں دلاتا۔ رحیم، یہ اس کی صفت ہے۔ معاف کرنے والا ہونا یہ اور بات ہے، معاف کرنا یہ بھی بڑے کمال کی صفت ہے، لیکن معاف کر کے سینے سے لگا لینا یہ بڑوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے غفور، میں غفور ہوں، رحیم، ساتھ رحم بھی کروں گا، رحم یہ کروں گا اللہ اکبر کہ تیرے اس گناہ کو تیرے نامہ اعمال سے ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ ثم يتوب إلى الله بإنابته مما عمل من السوء وظلم النفس ومراجعة ما يحب الله من الأعمال الصالحة التي تمحو ذنبه وتذهب جرمه۔ اللہ کیا کرے گا؟ گناہ مٹا دے گا۔ مٹا دینا، مٹانا کیا ہوتا ہے؟ کچی پینسل سے لکھا ہو، اوپر ربڑ پھیر کے اس کو صاف کر دینا، محو کر دینا، یعنی اس کے نامہ اعمال سے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے، جا تجھے معاف کیا، وَتَذْهَبُ جُرْمَهُ، اور اس کا جرم ختم کر دیتا ہے، جو اس پر اللہ نے اسے سزا دینی ہے نا قیامت کے دن یا قبر میں یا حشر میں، وہ اللہ سزا اٹھا لیتا ہے۔ کس وجہ سے اٹھا لیتا ہے؟ جب بندہ زندگی میں ہی گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو توبہ اصل میں ہے کیا؟ یہ احساس گناہ ہے، گناہ ہو گیا بندے سے، اس کے بعد یہ احساس ہو جانا کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، یہ توبہ ہے۔ بس احساس گناہ، گناہ کو محسوس کرنا کہ یہ گناہ ہے اور مجھ سے یہ غلط ہو گیا ہے، میں نے غلط کر دیا ہے، کاش یہ میں نے نہ کیا ہوتا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے اسے منع کیا تھا اور میں نے اب یہ کر لیا ہے، اب مجھ سے اس گناہ کے بارے میں رب پوچھے گا۔ تو بس یہ احساس بندے کو ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بلکہ اس کو بھی مختصر کر دیں۔ توبہ کیا ہے؟ کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے گناہ کرنے کے بعد کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں، میں اس کی گرفت میں ہوں، میں اس کی قدرت میں ہوں۔ بس یہ احساس بندے کو ہو جائے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا اس حیثیت سے کہ اللہ نے اسے منع کیا تھا، اللہ نے اسے منع کیا ہے، یہ احساس، فرق صرف احساس کا ہے۔ کافر بھی گناہ کرتا ہے، مسلمان بھی گناہ کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرق ہے، احساس۔
کہ مومن گناہ کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی دیکھ نہ لے، میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ گناہ ہو جانے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے رب تو دیکھ رہا ہے۔ بندے کے اندر کا جو انسان ہے وہ اسے کہتا ہے تو نے غلط کیا۔ جب اس کا ظاہری انسان بھی کہتا ہے ہاں میں نے غلط کیا، تو یہ گناہ کا احساس ہو گیا۔ رب کی باز پرس سے ڈرنا یہ احساس گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ احساس گناہ۔ کافر کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا، وہ شراب بھی پیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، اسے ان گناہوں کا احساس ہی نہیں۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے، خجالت سے پانی پانی ہوتا ہے، اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو یہ ہے احساس گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے بندے، گناہ کرنے کے بعد، فسق و فجور کر لینے کے بعد، جان کے ظلم کرنے کے بعد، پھر جب تو اللہ سے معافی مانگنے آئے گا، تیرا آنا استغفار کے ساتھ ہو، تجھے احساس گناہ ہو، یجد اللہ غفور رحیم، اللہ تجھے معاف بھی فرمائے گا اور تجھ پر رحم بھی فرما دے گا۔ وہ صرف غفور نہیں ہے کہ معاف کیا اور پھر جیسے ہم کرتے ہیں کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں دل سے، لیکن پوری زندگی اس سے بات نہیں کرتے، پوری زندگی اس کو تانا دیتے رہتے ہیں، پوری زندگی اس کی بدخواہی کرتے رہتے ہیں۔ رب ایسا نہیں ہے، وہ معاف فرماتا ہے تو ساتھ کہتا ہے رحیم، میں معاف بھی کرتا ہوں، میں پھر بندے پر رحم بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہر انسان کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کر دیا کہ تمہیں احساس گناہ ہونا چاہیے۔ اب جس واقعہ کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی ہے اس میں کیا تھا؟ ایک مسلمان نے چوری کی اور اس چوری کا ملبہ سارا یہودی پہ ڈال دیا، یعنی اسے گناہ کا احساس نہیں تھا، گناہ کیا اور اس کا احساس نہیں ہوا، بلکہ اپنی چوری کو دوسرے کے سر ڈال دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے، تو نے جب میرا کلمہ پڑھ لیا، اب تجھ سے گناہ ہو گیا، یا منسوخ ہو یا ظلم نفس ہو، جو بھی ہو گیا، ثم یستغفر اللہ، اس گناہ کو گناہ سمجھ اور میری بارگاہ میں آ جا، یجد اللہ غفور رحیم، اللہ تجھے معاف فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ اب اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ گناہ ہو گیا تو میری بارگاہ میں آئے، میں معاف کرنے والا ہوں، اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں اس چور کی جو چوری تھی وہ بھی گناہ ہے، لیکن اس چور کا ساتھ دینے کے لیے اس کا قبیلہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اس کو بچانے کے لیے، اصل میں اس قبیلے کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے یہ گناہ ہوا کہ تم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تم اپنے اس گناہ کی معافی مانگو، تم اس سے برات کا اظہار کرو، جدا ہو جاؤ اور تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، مگر تم پر عذاب الہی آئے گا۔ تو اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہوا، ایک گناہ کرنے کے بعد اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، اور دوسرا صرف گناہ کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ گار کے ساتھ کھڑے ہو جانا بھی گناہ ہے۔ ایک ہے چوری کرنا، یہ گناہ ہے، اور چور کا ساتھ دینا پتہ چلنے کے بعد یہ بھی گناہ ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہم چور کو پکڑتے ہیں، اسے پولیس کے حوالے نہیں کرتے، کیونکہ اسے پولیس کے حوالے کر بھی دے تو پولیس چور کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ چور آگے سے کہہ رہے انہوں نے مجھے مارا جی، پکڑو جی اب ان کو، تم نے مارا کیوں ہے؟
تو جس طرح چور کو مارنا گناہ ہے، اسی طرح چور کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے گناہ گار کا ساتھ دیا وہ اس کو گناہ سمجھیں اور پھر اس سے کیا کریں؟ توبہ کریں۔ تو ہم میں سے اکثریت گناہ گار نہیں ہے، یعنی اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچ جائیں، خود گناہ کرنے سے ہم بچتے ہیں، لیکن بالواسطہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بالواسطہ گناہ ایک ہے چوری کرنا، یہ گناہ ہے بلا واسطہ، براہ راست یہ گناہ ہے، اور ایک ہے چور کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یہ بالواسطہ گناہ ہے۔ تو آج ہمیں یہ احساس تو ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوا، لیکن ہم اس گناہ گار کے ساتھ جب چلتے ہیں، اس کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اس کے حق میں بولتے ہیں، اس کے حق میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ قدم قدم ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بھی ہمیں متنبہ فرمایا کہ اے مومن، تیرا تعاون، تیری حمایت اور تیرا ساتھ گناہگار کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو، ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرو نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم گناہ، عدوان نفرت، گناہ اور نفرت کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ گناہ اور نفرت، بدامنی، بدی، بدچلنی میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ تو ہمیں اس چیز پر توجہ کی ضرورت ہے آج کہ جس گناہ کا ہم شکار ہو گئے، ہم براہ راست تو کوئی گناہ نہیں کر رہے، لیکن بالواسطہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ جو بالواسطہ گناہ ہے معاشرے کا، یہی گناہ اصل میں قوموں کی تباہی کا باعث ہے۔ بالواسطہ گناہ، آج ہم میں سے اکثریت خود تو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، بچتے ہیں گناہوں سے، لیکن جو بالواسطہ گناہ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں، ہم بالواسطہ گناہوں کا شکار ہو گئے۔ بہت سے ایسے کام ہیں کہ بالواسطہ ہم ان کا شکار ہو گئے معاشرتی طور پر، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اس سے پھر توبہ نہیں کرتے، پھر ہم میں اور کافر میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ کافر اور مومن کے گناہ میں فرق صرف احساس کا ہے کہ کافر کو گناہ کرنے کے بعد گناہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے، جبکہ مومن گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، بلکہ گناہ کرتے وقت بھی شرمندہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے، پوری جو ہے نا وہ چار دیواری کے اندر حفاظت میں پورے اہتمام کے ساتھ وہ چھپ کر اپنی سیف سائڈ کر کے گناہ کرتا ہے۔ بس یہ مومن اور کافر میں فرق ہے۔ اگر مومن کو بھی اپنے گناہ کا احساس نہ رہے تو پھر مومن اور کافر میں فرق نہیں رہتا۔ جس طرح پھر اللہ کافر کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی گناہ ہے، ہو جانے کے بعد بندہ اسے گناہ سمجھ لے، اسے توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا، لیکن گناہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے کہ اے میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو پھر سمجھ لیں کہ بالواسطہ گناہ میں ہم شریک ہو گئے اور کافر اور مومن میں کوئی فرق قائم نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے گناہوں کو گناہ سمجھو۔ گناہ ہو گیا، ہوتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، حسب مراتب ہر ایک گناہ گار ہے، لیکن ثم یستغفر اللہ، گناہ ہو گیا پھر اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، نہ صرف معاف فرمائے گا بلکہ رحیمہ، رحم بھی فرمائے گا، تم پر اس کی رحمت بھی ہوگی۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیت میں جس گناہ کا ذکر ہے وہ گناہ کیا تھا؟ جس گناہ کا ذکر ہے وہ خیانت ہے، کہ پوری قوم نے چور کا ساتھ دیا اور انہیں خائنین کہہ دیا گیا پچھلی آیت میں، کہ جو چور کی حمایت میں کھڑے ہو گئے وہ سب خائنین ہیں، خیانت ان کا گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو خیانت ہے
اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بحیثیت قوم اس سے بچو. اور ہم بحیثیت قوم خیانت کا شکار ہو گئے. 70 سال ہو گئے اس ملک کو لوٹنے والے جتنے بھی تھے سب پاکستانی تھے، سب ہمارے ہی لیڈر تھے، ہمارے ہی قائد تھے، سارے ہی مسلمان تھے. اور آج ہم سارے ہی مسلمان ان کی پارٹیوں کا حصہ ہیں. کسی نے تھوڑا لوٹا ہے، کسی نے زیادہ لوٹا ہے، لیکن آج پھر ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم مانتے بھی ہیں، ہم یہ بھی پھر کہہ دیتے ہیں وہ جی کیا کیا ہمارے قائد نے، اگر لوٹا ہے تو لگایا بھی تو ہے. اصل میں یہ جو جملہ ہے نا، یہ ہماری ذہنی جو سوچ ہے اس کی غمازی کر رہا ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم گناہ کا احساس بھلا دیا ہے. گناہ کا احساس بھلا دیا. کیا ہوا جی، لوٹا ہے جو لگایا بھی تو ہے. چلو تھوڑا بہت لوٹ لیا تو کیا ہو گیا، آخر ملک میں لگایا بھی تو ہے. اس کی اچھی صفات ہم گننا شروع کر دیتے ہیں اس کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ گار کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو گناہ کا دھبا اس پہ لگا ہے پہلے یہ دھلے گا، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. اگر احساس گناہ نہیں رہا تو کافر اور مومن میں فرق بھی نہیں رہا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے بھی وہ محروم ہوگا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ عام بات ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ شراب جو ہے وہ پینے سے اگر نشہ آئے تو حرام ہے، نشہ نہ آئے تو کوئی بات نہیں. جبکہ نشے سے منع نہیں ہے، شراب پینے سے منع کیا گیا. شراب پینے کو حرام کیا گیا. نشہ آئے یا نہ آئے، تھوڑا آئے یا زیادہ آئے، بات شراب کی حرمت کی ہے، نشے کی بات نہیں ہے. نشے کے احکام مختلف ہیں، نشے کے احکام اور ہیں، لیکن شراب کے احکام اور ہیں. جس چیز سے منع کیا گیا وہ شراب ہے. تمہاری اکثریت جو شرابی ہیں وہ یہی کہتے ہیں وہ ہمیں تو نشہ نہیں آیا اس لیے ہمارے لیے جائز ہے. ایک تو گناہ کر رہے ہیں، دوسرا حرام کو حلال کہہ رہے ہیں. اور پھر جب حرام کو حلال کہہ دیا، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ رہا تو پھر کفر اور اسلام میں کوئی فرق بھی نہ رہا، مسلمان اور کافر میں کوئی فرق ہی نہ رہا. گناہ کا ہو جانا اور ہے، رب کو جو مطلوب ہے وہی مومن سے ہی ہے کہ گناہ اگر ہو گیا ہے جان بوجھ کر کیا ہے یا غلطی سے ہو گیا ہے، اب ایک ہی دروازہ ہے اللہ کا دروازہ کہ وہاں کے توبہ کر لیں. کافر توبہ کی طرف نہیں آتا اور مومن توبہ سے منہ موڑتا نہیں. جب مومن نے توبہ سے منہ موڑ لیا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کے دل میں اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس کو احساس گناہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ خطرناک ہو جاتا ہے معاشرے کے لیے. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ، وہ بندہ بار بار کرنا شروع کر دے تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور کبیرہ گناہ اگر بندہ دھڑلے سے کرنا شروع کر دے، متواتر مسلسل شروع کر دے اور اسے گناہ ہی نہ سمجھے تو وہ پھر مومن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. کہ اس کا گناہ ہونا رب نے مقرر کیا ہے، کسی بھی چیز کے گناہ ہونے کو، اس کا ذنب ہونا، اسم ہونا، خطا ہونا رب نے مقرر کیا ہے. بندے کو اس کی مقرر کرتا حدود مٹانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت 111 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کرے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو گناہ کا جو اثر ہے اس پر ہی آئے گا. جو کوئی گناہ کماتا ہے تو اس گناہ کی کمائی کا نقصان اسی پر آئے گا، عَلَى نَفْسِهِ، اسی کی جان پر آئے گا. کہ گناہ کرنے سے بہت سارے فسادات جنم لیتے ہیں، بہت ساری بیماریاں انسان کے جسم میں جنم لیتی ہیں. سب سے بڑی بیماری تو یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر نفس لوامہ ہے، اس کو ملامت کرنے والا نفس ہے، گناہ سے روکنے والا نفس ہے. جب بندہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس نفس کو وہ مار دیتا ہے، نیکی کی طاقت اندر ہی دبا دیتا ہے. اب اس کا نفس بھی اس کو نہیں پھر ملامت کرتا، اس نے اپنے نفس کو مار دیا. اس کے بعد یہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں
اور کچھ جسمانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، خون کے ذریعے آگے منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یکسبہ علی نفسہ، جو یہ گناہ کرتا ہے اس کا پھر نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے، کسی دوسرے کو اس کا کوئی نقصان نہیں کہ وہ اس کو آ کے روکتا ہی رہے۔ اللہ فرماتا ہے جو گناہ کرے گا اس کا نقصان بھی یہی اٹھائے گا۔ ہم نے گزشتہ 70 سالوں میں جو ووٹ کا غلط استعمال کیا، نقصان آج ہم ہی اٹھا رہے ہیں۔ مہنگائی کا وبال ہمارے اوپر ہی ہے۔ یورپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، افغانستان کو اس سے کوئی نقصان نہیں، انڈیا کو کوئی نقصان نہیں۔ ہمارے غلط فیصلوں کا نقصان ہمیں خود ہو رہا ہے اور آج ہم ہی رو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گناہ کرے گا وہی بھگتے گا، اس کا نقصان اسے پہنچے گا۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اس کے کاموں میں حکمت ہے، اسے علم بھی ہے اور وہ حکمت بھی فرماتا ہے، اسے بڑا کوئی حکیم نہیں۔ یہ فرما دیا کہ اے گناہ گار، تو گناہ میں لذت بھی محسوس کر رہا ہے اور گناہ کرنے میں وقتی طور پہ اپنا فائدہ بھی محسوس کرتا ہے، لیکن تیرے اس گناہ میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ اس کو روکنے میں جو حکمت تھی وہ اس کے کرنے میں حکمت نہیں ہے۔ میں نے تجھے منع کیا تھا تو میں حکیم ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس گناہ کا نقصان ہے، تمہارے امور کی حکمت اور تدبیر میں بہتر کرنے والا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جاؤ، جن سے منع کر دیا منع ہو جاؤ، جن چیزوں کو کھانے کو حلال کر دیا ان پر اکتفا کر لو اور حرام سے ہاتھ موڑ لو۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ حضرت سیدنا ابو وائل فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل جو تھے ان پر یہ اللہ کا کرم تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے گناہ کا کفارہ اس کی دیوار پہ، اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، اسے پتہ چل جاتا میرے گناہ کا کیا کفارہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی نقصان یہ ہوتا کہ اس کے گناہ کی مشہوری ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کی تشہیر کو روک دیا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ گزشتہ قوموں میں گناہ ان کا مشہور ہو جاتا تھا، اس قوم میں گناہ مشہور نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کہ بنو اسرائیل پر یہ حکم تھا کپڑا ناپاک ہو گیا اور اس کو کاٹ لیا جائے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نجاست کو پاک کرنے کے لیے پانی کو مقرر کر دیا، پانی ہمارے لیے پاک بنا دیا کہ پانی کے ساتھ اسے دھو دو وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح توبہ کا دروازہ کھول دیا، تم سے گناہ ہو گیا توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اور گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور رو کر عرض کرنے لگی کہ میں نے بدکاری کی، اب مجھے حمل ہو گیا ہے اور حمل کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، میں نے اسے قتل بھی کر دیا ہے، اتنا بڑا میرے لیے گناہ ہے تو اس کا میرے پاس تو کوئی حل نہیں، مجھے تو لگتا ہے اب جہنم میرے اوپر لازم ہو چکی ہے، مجھ پر جہنم لازم ہو گئی ہے۔ ایک تو میں نے زنا کیا، دوسرا اس سے بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا، اتنا بڑا ظلم کر دیا، زنا بھی کیا قتل بھی کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس سے کوئی گناہ ہو جائے یا اپنی جان پر ظلم ہو جائے پھر وہ اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کو وہ معاف کرنے والا پائے گا، رحم فرمانے والا پائے گا۔
تو اے اللہ کی بندی اٹھ، جا باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ان پر کھول دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اور حضور کا مزید ہم پر یہ کرم ہوا کہ جو مومن کبیرہ گناہ کر کے فوت ہوئے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن آئیں گے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنے امت کے ان گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا کہ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے۔ مالک کائنات ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سابقہ گناہوں سے توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔